السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب احمد۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں UC 26 سیالہ اسلام آباد میں۔ ناظرین، گزشتہ روز الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا ہے۔ لوگ بڑی تیزی سے اپنی الیکشن کی کمپین چلا رہے تھے۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن کا دور تھا۔ اس سے دوران الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک فیصلہ آتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں۔ اس فیصلے نے یہاں کی اسلام آباد کی عوام کے جو دل کے جذبات تھے اس کو مجروح کر دیا۔ لوگ کیا سوچتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اسی سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہیں ہم خیال گروپ کے وائس چیئرمین چودھری ابرار صاحب، UC 26 سے سامنے آئے تھے۔ ان سے جانتے ہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک فیصلہ آتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو گئے، تو اس فیصلے کو لے کر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے کویشچن کا یہ جواب دے رہا ہوں کہ میں یہی کہوں گا کہ اس فیصلے سے پورے بلدیات، پورے اس اسلام آباد کے جو بلدیاتی نظام ہے اس کو ایک دھچکا لگا ہے، اور عوام جو ہے وہ ایک مایوس ہو گئے ہیں لوگ۔ اچھا ابرار بھائی، آپ نے بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات کی، تو بلدیاتی نظام کی کیا اہمیت ہے یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ دیکھیں، بلدیاتی نظام کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے جو رورل ایریا ہیں، جو ابھی میں زون 5 کی بات کروں تو زون 5 میں بہت ساری سوسائٹیز ہیں، اور ہمارے دائیں بائیں ارد گرد ہر جگہ پہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں۔ تو سوسائٹیز کو دیکھیں، وہاں پہ ہر قسم کی سہولت ہے۔ کیوں سہولت ہے؟ کہ وہاں پہ الیکشنز منعقد ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک سیکٹری، صدر اور پوری وہ مینجمنٹ آ جاتی ہے وہاں پہ۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ان کا بجٹ ہوتا ہے، ان کا فنڈز ہوتا ہے، وہ وہیں پہ لگتا ہے۔ تو ہماری یونین کونسل کو ایک بلدیات اسی لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ چیئرمین اور یہ پورا ایک نظام ہو، جو اس کا یونین کونسل کے اپنے کم از کم اپنے فنڈ ہوں، وہ تو لوگوں کی فلاح و بہبود پہ لگیں۔ یہاں پہ کوئی گلیاں، سیوریج اور اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں، تو ان پہ کم از کم وہی فنڈز جو یہاں پہ لگیں۔ تو سیکٹریز اور یہ لوگ، ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا فنڈ کہاں پہ جا رہا ہے ہماری یونین کونسل کا۔ اچھا ابرار بھائی، ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ الیکشن کی ایک ملتوی کرنے کی یہ بھی بیس بتائی جاتی ہے کہ آگے میئر کے لیے الیکشن ہونے ہیں، تو اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ میئر کا جو الیکشن ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی ہے اس حوالے سے۔ ایک میئر جو ڈائریکٹ ووٹ لے کے اوپر الیکٹ ہو کے بیٹھے گا، تو وہ میرا خیال ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دے گا۔ عام آدمی کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور عام جو یونین کونسلز ہیں ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میئر جو ہے وہ چیئرمین جیسے پہلے ایک نظام چل رہا تھا، اسی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا چاہیے اس کو بھی۔ اچھا ابرار بھائی، ہم خیال گروپ، آپ کا نام ہے پورے پینل کا، تو ہم خیال گروپ یہ کیسے تشکیل ہے یا سوچ کیسے آئی آپ کو؟ جی، یہ تو الحمدللہ میں اس پہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے گاؤں بنڈر سے نا، یہاں سے لے کے چک تک جتنی یونین کونسل درمیان میں، یا ان میں سے جو ہمارے بڑے بزرگ تھے، جو بیسیکلی پرانے مطلب اس سیاست کے حوالے سے بھی تھے، علاقے کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرتے تھے، وہ ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ ہر ایک وہی آدمی پینل میں انہوں نے چوز کیا، اور اس کو مشاورت کے ذریعے اس کو، جس طرح چودھری جنید طارق ہے، تو وہ لوگ، ہم لوگ نئے اس اسٹیپ ہم نے اس لیے لیا ہے کہ ہم لوگ سارے کام کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے سوچ میں تھی۔ جب ہم لوگ نکلیں تو ایک نظریہ لے کے نکلیں۔ نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اس یونین کونسل کو کم از کم جو مسائل کا گڑھ بنی ہوئی ہے، تو ہمارے یہاں مسائل کو دیکھیں نا، تو یہاں بنڈر سے لے کے نا تو چک تک میں گیا ہوں، تو لوگوں نے اس قدر وہ انہوں نے استقبال کیا، انہوں نے ایک امید، ہم سے ایک امید لگائی، چونکہ وہ پہلے جو اس سے پہلے ہمارا ایک سیٹ اپ گزرا ہے، تو اس حوالے سے لوگ مایوس تھے۔ تو ہم لوگ نئے چہرے تھے، اور ہم لوگوں کے پیچھے جو ایک سیٹ اپ تھا وہ سارے وہ بزرگ تھے جنہوں نے ایک اچھا انہوں نے فیصلہ کیا، اور ہمارے وہ کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑے ہوئے، اور پوری یونین کونسل سے نا ہمیں اتنا اچھا رسپانس ملا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم خیال گروپ اسی حوالے سے بنا ہے کہ لوگوں کی مشاورت سے۔ اور بھائی، اگر الیکشن آگے پھر سے کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے کورٹ کی طرف سے، تو آگے کیا لائے عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں جی، ہمارا تو لائے عمل ہے، ہم نے رات کو بھی اسی طرح میٹنگز کی ہے، پینل کی ہماری میٹنگز ہوئی ہے، تو اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم نے اس جد و جہد کو
کو جاری رکھنا ہے، اور اس یونین کونسل کو ابھی ہم نے لاوارث نہیں چھوڑنا اس طرح. تو ہم لوگوں نے اگر الیکشن ہوتے تب بھی اور الیکشن نہیں ہوتے تب بھی ہم اس یونین کونسل کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہاں کے چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں ان کو فوکس کرتے رہیں گے اور ان کو دیکھیں گے اور ان کو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ حل بھی کریں گے انشاءاللہ. ہماری جو یہ گاؤں ہیں، کم از کم گاؤں بنڈر کے مسائل ہیں، یہ کچھ سیوریج کے نالے کے مسائل ہیں، ہمارے یہاں پہ گلیاں ہیں، 1-2 بڑی گلیاں ہیں، سیوریج کا مسئلہ ہے. تو یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں، یہ کم از کم اگر یونین کونسل کے فنڈ سے ہی ہم کریں نا تو الحمدللہ ہم 5 سالوں میں یونین کونسل کے یہ چھوٹے موٹے مسائل حل کر سکتے ہیں. اچھا ابرار بھائی، جاتے جاتے اپنی یونین کونسل جو 26 ہے ان کے لوگوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے کوئی؟ جی میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. میرے پاس میں رات کو ایک نظم پڑھ رہا تھا، تو وہ شکریہ کی ایک نظم ہے، تو میں وہ ذرا آپ کو، اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں بزرگوں کو وہ میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں شکریہ کی. تو وہ اس طرح ہے کہ شکریہ ان لوگوں کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے مضبوط کیا. شکریہ ان لوگوں کا جو کہ مجھ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے میرا دل بڑا کیا. شکریہ ان لوگوں کا جو میرے لیے پریشان ہوئے اور مجھے بتایا کہ دراصل وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں. شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے اپنا بنا کر چھوڑ دیا اور مجھے احساس دلایا کہ دنیا میں ہر چیز آخری نہیں ہوتی. اور شکریہ ان لوگوں کا جو میری زندگی میں شامل ہوئے اور بنا دیا ایسا جیسا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اور شکریہ میرے اللہ پاک کا جس نے سب حالات میں سامنا کرنے کی ہمت دی. تو وہ یہ شکریہ کی نظم تھی، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام دوستوں کا، بھائیوں کا. یہ بنڈر سے لے کے نا اگر میں نام لینا چاہوں تو سینکڑوں کے، ہزاروں کے نام ہیں. تو میں ان بزرگوں کا، خاص طور پر نوجوانوں کا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی ماؤں بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، میرے لیے انہوں نے باہر نکل کے کمپین کی ہے، بھائیوں نے، دوستوں نے. تو میں ان کا بے حد مشکور ہوں. اور انشاءاللہ اگر الیکشن نہ بھی ہوئے تو انشاءاللہ ہم لوگ پوری یونین کونسل میں فردن جا کے نہ شکریہ ادا کریں گے لوگوں کا. تو میں یہی آخری پیغام جو اپنے سپورٹرز کو دوں گا کہ آپ لوگ اپنے ایک سوچ کو بدلیں. تو اور آئندہ جو ہے نا یہ بلدیات کا نظام ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور یہ جو حکومت نے بلدیات نظام اس لیے ضروری ہے کہ جہاں جس کمیونٹی میں، اسلام آباد بار میں دیکھیں الیکشنز ہوتے ہیں اور اپنا سوسائٹیز میں الیکشن ہوتے ہیں، ہر ایک جگہ میں الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک نمائندے آتے ہیں، ان کی پروگرس دیکھی جاتی ہے، وہ کیا پروگرس کرتے ہیں. یہی الیکشن بہت ضروری ہے. اور بلدیات کا الیکشن تو ایک اسلام آباد میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. تو اس کو ضروری ہے کہ ہم اسلام آباد کے جو الیکشن ہیں ان کو سیریس لیں اور ذاتی مفادات اور ذاتی مخالفت کو چھوڑ کے ان لوگوں کا انتخاب کریں جو لوگ فیئر ہیں اور ان کا ایک نظریہ ہے. تو آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ابرار بھائی. ناظرین، الیکشن ڈیلے ہو گئے یا کینسل تو ہو گئے، تو اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ ہے تو اس نے لاکھوں، اسلام آباد کے اندر لاکھوں لوگوں کے دل توڑ دیے، ان کے جذبات کو مجروح کر دیا. تو الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، اسے نیوٹرل ہو کے چلنا چاہیے تھا. انشاءاللہ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ خبر سے آگاہ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت. نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.